ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ ماں کیسے بول سکتی ہے اپنے بچے کو؟ ماں کیسے اپنی آنکھوں سے بچے کو جدا کر سکتی ہے؟ جب سعودی عرب کی حکومت نے پوچھا کہ 20 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے، تو بے شک ماں کی آنکھیں نم تھی، ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن اس کا دل رو رو کر اس چیز پر بول رہا تھا کہ شاید کوئی خدا کا بندہ آئے اور اس میرے بچے کو بچا لے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ایک بات سیکھنے کی یہ ہے کہ کتنا زبردست ان کا قانون ہے، اور جو قانون انہوں نے بنایا ہے وہ سبھی پر لاگو ہے۔ یہ نہیں کہ کسی ایک پر یا کسی غریب پر، نہ وہاں پر غریب نہ امیر، بلکہ سارے ایک جیسوں پر قانون ہے۔ جبکہ یہ بات ایسے ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے ایک بھائی سے اپنے بھائی کا کزن کا قتل ہو گیا، اور جب اس کو سزائے موت کا حکم دیا گیا تو اس کے ورثاء نے، اس کے ماں باپ نے، اس کے قبیلے نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس جس کا بیٹا فوت ہوا ہے اس سے معافی مانگنے جائیں۔ انہوں نے معافی مانگنے کا جو طریقہ تھا، اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو عاجزی اور حلیمی کے ساتھ اور خاک پر ڈال دیا، اور ہر ایک نے ان کی طرف سے معافی مانگی، ہر ایک نے التجا کی کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو معاف کیا جائے۔ لیکن وہ معاف کر سکتے تھے اور اس کا اجر بھی لے سکتے تھے، لیکن اس کے گھر والوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ معاف نہ کیا، اور اس بچے کا جو سزا اس کو دی گئی تھی، اس کو وہ سزا کے مطابق 20 ستمبر 2023 کو اس بیٹے کو جو سزا اس کو دی گئی تھی، اس کے مطابق اس کا سر قلم کیا گیا۔ یہاں پر بات سیکھنے کی یہ ہے کہ جن کی حکومتیں اور جن کا قانون ایک ہی ہر ایک پر ایک جیسا ہوتا ہے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ایشیا ممالک میں کتنا پاورفل ہے اور کتنی ترقی کی گئی ہے۔ اگر یہی قانون ہمارے ملک پاکستان میں اس طرح کا لاگو کیا جائے تو نہ کہیں پر کوئی بچی کا زنا کیا جائے گا، نہ کہیں مدرسوں پر بچوں پر زیادتی کی جائے گی، بچیوں پر زیادتی کی جائے گی، بلکہ لوگوں کو ڈر ہوگا، نہ ہی کوئی چوری کرے گا اور نہ ہی کوئی دودھ میں پانی ڈالے گا، اور نہ ہی ہمارے جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، جیسے میں نام نہیں لینا چاہتا، تو نہ ہی وہ کبھی سوچیں گے کرپشن کرنے کے بارے میں، کیونکہ قانون سبھی کے لیے لاگو ہے، سبھی کے لیے ایک جیسی سزا ہوگی۔ ہمیں بات سیکھنے کی یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسا بن سکتے؟ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم نام کے تو ہیں مذہبی رہنما، لیکن ہم اس پر اپنی زندگی پر اس چیز کو لاگو نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جو قانون ہے وہ صرف اور صرف غریب لوگوں کے لیے ہے، مظلوم لوگوں کے لیے ہے، دباؤ غیر قوموں کے لیے ہے۔ ہم ان پر تو اپنا یہ قانون لاگو کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی ذات پر آتا ہے، جب ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ قانون ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں کرتا۔ آپ اس قانون سے اور پاکستان کے قانون سے آپ ایک بات سیکھیں کہ پاکستان کے قانون میں کیا فرق ہے اور اس قانون میں کیا فرق ہے۔ آپ نے حالیہ میں دیکھا جڑاں والوں میں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فیصل آباد جڑاں والوں میں جو واقعہ ہوا، اس کے مجرم آج تک نہیں پکڑے گئے۔ اگر یہی تھوڑا سا 2 ماہ پیچھے چلے جائیں، جو شیخو پور میں واقعہ ہوا تھا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو کیا، تو پولیس نے کیا کیا کہ ان کو سی سی ٹی وی کے کیمروں سے اور ان کے آئی ڈیوں سے پکڑ کر دیکھ کر پکڑا۔ اسی طرح سے جب کہ وہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے اور آج تک کسی نے ان کو پکڑا نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر انصاف کی بات کی گئی ہے۔ چند روز بہت میڈیا پر اس طرح کے حوالے اور بہت سی تسلیاں دی گئی، لیکن پھر خاموش ہو گئے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو سزا دیں یا نہ دیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ قانون ہوتا ہے، یہ سبھی کے لیے ایک جیسا ہے۔
نہ کوئی یہاں پر غریب ہے اور نہ کوئی امیر ہے۔ جو قانون کی سزا ہے، جو قانون لاگو کرتا ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے، وہ کسی سے پیار نہیں کرتے، بلکہ سبھی سے ایک جیسا قانون ان کا ہے، بے شک پردیسی ہیں یا وہاں پر رہنے والے ہیں۔ اگر یہاں پر وہ حکومت بھی معاف کر سکتی تھی، سعودی عرب کا شہزادہ بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے وہی انہوں نے کیا۔ انہوں نے اپنی دریا دلی نہیں دکھائی، بلکہ انہوں نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے چاہا کہ اگر وہ معاف کر دیں تو ہم معاف کریں گے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے اپنی چادریں، انہوں نے اپنے سر کے جو عزت والے تھے اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا اور ان سے معافی کی، اور اس طرح کی معافی مانگی کہ پوری میڈیا، پوری عرب دنیا، سبھی یہ کہتے تھے کہ معاف کیا جانا چاہیے، ہر ایک یہی کہتا تھا کہ معاف کیا جانا چاہیے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی التجائیں لے کر آئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے منتیں کر رہے تھے، لیکن جو قانون کی سزا تھی، جو قانون لاگو کیا گیا تھا، اس کے مطابق اس کو سزا جو دی گئی، جو اس پر لاگو تھی، اس کو دی گئی۔ اگر گھر والے معاف کر دیتے تو اس کو آزاد کیا جانا تھا، لیکن نہیں کیا تو انہوں نے نہیں۔ یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم جب مسیحی لوگ ہیں تو ہمیں خدا نے بہت برکت دی ہوئی ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ تو جب ہم خدا کے اس کلام کی بات کو دیکھتے ہیں، تو جب ہم معاف کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں معاف کرتا ہے۔ دیکھیں کہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ملک پاکستان کے لیے، اس کی عوام کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو معاف کرے اور زیادہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ ہمارے دلوں سے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، یا کبھی بھی ان کے لیے بری بات نہیں نکلتی، بلکہ ہم ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے۔ جو پڑھے لکھے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمیں آگے بڑھنے میں بہت ہماری مدد کر رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی وہاں پر ہیں، جو ابھی بھی شاید، میں اگر بولوں تو وہ نماز تو شاید نہیں پڑھتے، لیکن اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیں،